کنورسیشن ود آرکائیو سیریز میں ہمارا آج کا موضوع گفتگو ہے وادی سندھ کی تہذیب کی کھدائی کی جب اناؤنسمنٹ پہلی مرتبہ جان مارشل صاحب نے کی۔ جان مارشل نے 20 ستمبر 1924 عیسوی کو السٹریٹڈ لنڈن نیوز میں پہلی دفعہ اناؤنس کیا کہ ہندوستان میں ایک تہذیب کی دریافت ہوئی ہے، اور اس کے بعد ہمارے پاس یہاں عقبری محل کتب خانہ اینڈ آرکائیوز میں اخبارات موجود ہیں، ان اخبارات کے تراشے موجود ہیں جو پھر مختلف اخبارات میں جان مارشل نے بیان دیا۔ جیسے اس وقت میرے زیر نظر جو اخبار ہے وہ دی اسٹیٹسمین ہے، اور یہ اتوار کا شمارہ ہے نومبر 23 1924 عیسوی کا۔ پہلے بین الاقوامی سطح پہ اناؤنسمنٹ کے بعد اس کو مقامی سطح پر اناؤنس کیا گیا۔ ہمارے پاس یہاں سول اینڈ ملٹری گزٹ، ٹریبیون اور دیگر اخبارات بھی موجود ہیں جن میں جان مارشل نے آرٹیکلز لکھے اور اس تہذیب کی دریافت کے متعلق جو ہے وہ بیان کیا۔ وادی سندھ کی تہذیب کی دریافت ہمارے لیے ہندوستانیوں کے لیے بے حد اہم اس لیے تھی کیونکہ اس سے قبل ہندوستان کا جو تصور تھا وہ یہ تھا کہ یہاں پر کوئی تہذیب نہیں رہی، اور بلکہ مختلف نظریات آتے رہے عہد بہد۔ کبھی ولیم جونس نے ڈسٹنکٹ کنگ کا نظریہ پیش کیا انڈو یورپین لینگویجز کے تحت کہ کسی زمانے میں ہندوستان بھی شاید متمدن ہوا کرتا تھا، مگر اب یہ پیچھے رہ گئے ہیں، اور خداوند نے ہمارے ناتواں کندھوں پر یہ بوجھ ڈالا ہے کہ ہم ان کو جائیں اور تہذیب سے آشنا کریں۔ اسی طرح جو ہے سویلائزنگ مشن کا تصور یا وائٹ مینز برڈن جو کپلنگ نے دیا، وہ سامنے آتے رہے۔ مگر وادی سندھ کی تہذیب جب دریافت ہوئی ان تمام نظریات کو ایک دھچکا سا لگا، اور اگر ہم شروع میں بھی دیکھیں تو انگریز راج میں نوبادیاتی عہد میں جب اس تہذیب کی حتیٰ کہ دریافت ہو چکی تھی، اس میں بھی انہوں نے پھر ایک نظریہ پیش کیا، جیسے کہ اس مضمون میں جو اس وقت میرے سامنے ہے جان مارشل نے بہت وضاحت سے یہ لکھا ہے کہ یہ تہذیب گمان ہوتا ہے کہ ایک طفیلی تہذیب ہے، اور یہ یوفریٹس اور ٹگرس کی تہذیب یعنی کہ دجلہ اور فرات کے ساتھ جو بابل اور نینوا کی تہذیب تھی یا میسوپوٹیمیا کی تہذیب، اس سے متاثر ہوئی یا اس کے اثرات ہمیں یہاں پر نظر آتے ہیں۔ یعنی کہ ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت بھی وہ یہ ماننے کو یا تسلیم کرنے کو تیار نہ تھے کہ ہندوستان جو ہے اس کی اپنی تہذیب ہو سکتی ہے، کیونکہ اسی کے ذریعے وہ اپنے راج کو، اپنے سامراج کو جسٹیفائی کیا کرتے تھے کہ ہم تو ان کو متمدن کرنے یہاں پر آئے ہیں۔ اور بعد ازاں تقسیم کے بعد مہر گڑھ کی دریافت سے ظاہر ہے ہندوستان میں تہذیب کے حوالے سے مزید وضاحت ہو گئی کہ ہندوستان کی اپنی تہذیب ہے، اور اس نے یہیں اسی مٹی پہ نشو نما پائی۔ اس تہذیب کی دریافت میں جن لوگوں نے کام کیا ہمارے یہاں پر، ان لوگوں کا بھی بہت کم ذکر ہوتا ہے۔ جان مارشل یا ویلر سے تو لوگ واقف ہیں، مگر ڈی آر بھنڈارکر یا آر ڈی بینرجی، ایم ایس وارڈ، دیا رام سانی، کے این ڈکشت یا احمد دین صدیقی، جن کے نام پر موہنجو دڑو کا گریٹ بات ہے جس کو ایس ڈی ایریا کہا جاتا ہے، ان کے متعلق لوگ نہیں جانتے۔ ہمارے پاس یہاں عقبری محل کتب خانہ اینڈ آرکائیو میں ان اخبارات کے علاوہ جو کہ بے حد اہم ہے کہ ہندوستان میں تہذیب کے حوالے سے کیا نظریات رہے اس کی دریافت سے قبل اور اس کی دریافت کے وقت اور اس کی دریافت کے بعد، ان نظریات میں جو سامراجی نظریات ہیں یا کلونیل ڈسکورسز ہیں، ان میں جو ایک ارتقاء نظر آتا ہے اس کا مطالعہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس وادی سندھ کی تہذیب کی کھدائی کے حوالے سے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ روز بہ روز کا ریکارڈ موجود ہے، جو روز کام ہوتا تھا اس کی جو رپورٹس بنتی تھیں وہ بھی ہمارے پاس موجود ہیں، اور سبلٹرن پوائنٹ آف ویو سے اگر کوئی اسٹڈی کرنا چاہے یعنی کہ ہسٹری فرام دا بلو کے پوائنٹ آف ویو سے، تو ہمارے پاس ان مزدوروں کا ریکارڈ بھی یہاں پر عقبری محل کتب خانہ اینڈ آرکائیوز میں محفوظ ہے، جنہوں نے اس کی کھدائی میں حصہ لیا، کام کیا، ان کی اجرت کیا تھی، وہ کون لوگ تھے، کس طرح سے یہ زمین حاصل کی گئی کھدائی کی، ہڑپا میں کھدائی کیسے شروع ہوئی، سیلز کی دریافت کیسے ہوئی، اور جو دوسرے یہ ریکارڈ ایک اور حوالے سے بھی اہم ہے کہ جو نوبادیاتی عہد میں
پھر ان کے اوپر مختلف نظریات جو ہیں وہ اس حوالے سے بنائے گئے، نظریہ سازی کی گئی. جیسے جو ایک مورتی ملی جو کہ انڈس کے دو موسٹ پرائسڈ جو آرٹیفیکٹس ہیں، اس میں ایک کو پریسٹ کنگ کا نام دے دیا گیا اور ایک کو ڈانسنگ گرل کا نام دے دیا گیا. تو اس حوالے سے مقامی نظریات کیا تھے جب یہ دریافتیں ہوئیں، تو وہ تمام ریکارڈ بھی ہمارے ہاں محفوظ ہے. کوئی بھی محقق یہاں پر اکبری محل کتب خانہ اینڈ آرکائیو میں تشریف لا کر اس حوالے سے تحقیق کر سکتا ہے.